السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری ہمارے ساتھ۔ دوستو، بنگال پر انگریزی حکومت مسلط ہونے کے بعد پہلے کلائیو نے میر جعفر کو تخت نشین کیا، جسے بنگال کی عوام کلائیو کا گدھا کہتی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے میں لوٹ مار کی بدولت نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ فوج بھوک مرنے لگی اور اس فاقہ کش فوج نے ایک بار تو میر جعفر کے محل کا محاصرہ تک کر لیا۔ اس بدحالی کی وجہ یہ تھی کہ میر جعفر کے تخت نشین ہوتے ہی انگریزوں کے مطالبات شروع ہو گئے۔ 3 یا 4 کروڑ پر تو سازش کے وقت معاملہ طے ہوا تھا، اس کے علاوہ 1.5 کروڑ بطور تاوان جنگ اور تقریباً اتنا ہی افسران کو بطور انعام دیا گیا۔ پھر تقریباً 30 لاکھ روپیہ کمپنی کے بڑے عہدیداروں کو نذرانے کے طور پر دینے کا مطالبہ ہوا، مگر بنگال کے خزانے میں اتنا روپیہ کہاں تھا کہ وہ کمپنی کے ہوسکاروں کا پیٹ بھر سکتا۔ کلکتے کے جنوب کی اراضیات پر بھی قبضہ کیا گیا، جن کا سالانہ لگان 2,22,951 روپیہ تھا۔ قلمی شعلے کی تجارت پر کلائیو نے قبضہ کر لیا، میر جعفر سے 16 لاکھ روپیہ نقد وصول کیا۔ پھر جب عظیم آباد کے صوبیدار رام نارائن نے بغاوت کی تو کلائیو نے صلح کروائی اور اس کا معاوضہ 7 لاکھ وصول کیا۔ اورمی لکھتا ہے 26 جولائی 1757 عیسوی کو 72,71,666 روپیہ کمپنی کو وصول ہوا۔ یہ روپیہ 700 صندوقوں میں بند تھا اور 100 کشتیوں میں لد کر آیا۔ انگریزوں نے اس قدر روپیہ کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ کلائیو نے ایک جاگیر زبردستی حاصل کی، جس کی سالانہ آمدنی 19,50,000 روپیہ تھی۔ میر جعفر کے بعد اس کے داماد میر قاسم کو نواب بنا دیا گیا، جس نے اپنی بیگمات کے زیور تک نوچ کر کمپنی کے قدموں میں ڈال دیے۔ مطلب نکل جانے کے بعد انگریزوں نے اس سے ذاتی جھگڑے شروع کر دیے۔ میر قاسم کے اندر غیرت و امیت کا مادہ موجود تھا۔ اس نے ملکی تاجروں کو تباہ ہوتا دیکھ کر ان کے محصول بھی معاف کروا دیے، مگر لالچی انگریز تاجر چراغ پا ہو کر جنگ پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ پٹنہ پر حملے میں شکست کے بعد پرانی چال کھیلی۔ یہاں میر جعفر کا پارٹ میر قاسم کے سردار نجف خان نے ادا کیا اور اسی کی رہبری میں انگریز رات کی تاریکی میں ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں نواب کا لشکر توپوں کی زد میں تھا۔ اس شب خون میں خاطر خواہ کامیابی ہوئی اور میر قاسم کی فوج کا شیرازہ بکھر گیا۔ اس کے بعد بکسر کی جنگ کا بھی سازشوں کی بدولت یہی انجام ہوا اور شاہ عالم انگریزوں کی پناہ میں آ گیا۔ مغلیہ سلطنت آخری سانس لینے لگی۔ انگریزوں نے میر جعفر کو دوبارہ نواب بنا کر لاکھوں روپیہ وصول کیا اور اس کے بعد اس کے بیٹے نجم الدولہ کو کٹ پتلی بنا کر 20 لاکھ روپیہ وصول کیا۔ دوستو، مارش مین لکھتا ہے بڑی بڑی خطی رقموں کا مطالبہ نہایت ناملائم ذرائع کے ساتھ کیا جاتا تھا اور اس کی تعمیل کے لیے بہت تھوڑا وقفہ دیا جاتا تھا۔ عام اخلاق کے تمام اصولوں کو ٹھکرا دیا جاتا تھا۔ بعد میں کلائیو کے اشارے پر نجم الدولہ کو زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا، مگر بنگال میں جو اقتصادی تباہی مچی تھی اس پر ایک نظر ڈالنا بطور مثال اس لیے ضروری ہے کہ پورے ملک کی تباہی کا ایک نقشہ سامنے آ جائے۔ کمپنی نے 1765 عیسوی میں بہار، بنگال اور اڑیسہ کی دیوانی حاصل کرتے ہی ان علاقوں سے اپنے مقابل دوسرے یورپین تاجروں کو نکال کر تجارت پر قبضہ جما لیا، جس سے کمپنی کے تو وار نیار ہو گئے، مگر عوام کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ ایڈم سمتھ اس کے متعلق لکھتا ہے مخصوص سوداگروں کی ایک ٹولی کی حکومت شاید دنیا میں حکمرانی کی بدترین مثال ہے۔ آج تک کوئی حکمران اپنی سلطنت کی اصلاح اور خرابیوں کی طرف سے یا اپنی رعایا کی خوشحالی یا بدحالی کی طرف سے اس حد تک مکمل طور پر بے پرواہ نہیں ہوا اور نہ کبھی ہو سکتا ہے جیسا کہ اس تاجر ٹولی کے اکثر مالکان ہیں، اور انہیں یقیناً ایسا ہونا بھی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور انگریز ولیم بولٹس کی رائے تھی کہ اگر کمپنی کو اس کے موجودہ نظام پر عمل کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تو نہ صرف وہ تباہ ہوگی بلکہ بنگال میں ہمارے مقبوضات مفلس اور کلاش ہو جائیں گے۔ دیوانی حقوق حاصل ہونے کے پہلے ہی سال یعنی 1765 سے 1766 عیسوی میں لگان 17,40,000 پاؤنڈ کر دیا گیا، جو اس سے پہلے یعنی 1764 عیسوی سے 1765 عیسوی میں 8,11,000 پاؤنڈ تھا۔ چنانچہ جنگ پلاسی کے بعد ہی سے یہ لوٹ انگلستان کو سیراب کرنے لگی تھی۔ ایک سرسری اندازے کے مطابق جنگ پلاسی سے جنگ واٹر لو تک ہندوستان سے 15 ارب روپیہ انگلستان جا چکا تھا۔
دوستوں کنپنی کے کورٹ آف ڈائریکٹرز کے لیے بھی ان کے مقبوضات سامان تجارت سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ 1776 میں زمیندار کی طرف سے ٹیکس ادا نہ ہونے کی صورت میں زمین قرق کر لینے یا بحق سرکار فروخت کر دینے کا اختیار دیا گیا۔ کہتا ہے کہ اس نئے نظام سے وہ لوگ جو وسیع قطعات زمین کے مالک تھے، کچی جھونپڑیوں کے کرایہ دار اور چند کھانے پکانے کے برتنوں کے مالک رہ گئے۔ دوستو اتنا ہی نہیں بلکہ کمپنی کے ملازموں نے بنگال کی تجارت کو تباہ و برباد کرنے کے بعد حصول محصولات کا ایسا طریقہ ایجاد کیا جس کے بیان سے روح لرز جاتی ہے، جس کا تذکرہ بدن میں کپ کپی پیدا کر دیتا ہے۔ المناک داستان جو صرف اشکوں کی روانی ہی میں سنی جا سکتی ہے، ان بے پناہ مظالم نے بنگالی تجارت، صنعت اور زراعت کو ناقابل عمل برباد اور ویران کر دیا۔ بنگال کی صنعتی بربادی کی داستان بھی انتہائی دردناک ہے، جس کی صنعت تحفت اور خصوصاً کپڑے کی صنعت دور دور مشہور تھی۔ ڈھاکہ کی ململ تو آج تک روایتی طور پر مشہور ہے۔ ایک انگریز برنس کی زبانی بھی سنیے کہ بعض کپڑے تو ایسی حیرت انگیز نفاست سے تیار ہوتے ہیں کہ پرستان کے بنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ نفیس کپڑے انگلینڈ میں اس قدر مقبول ہوئے کہ وہاں کی تجارت خطرے میں پڑ گئی، چنانچہ پارلیمنٹ میں قانون پاس کیے گئے جس سے ہندوستانی کپڑے کا استعمال نہ صرف ممنوع قرار پایا بلکہ جرم سمجھا جانے لگا۔ 1766 میں ایک عورت پر 2000 پاؤنڈ جرمانہ ہوا کیونکہ اس کا رومال ہندوستانی کپڑے کا تھا۔ اس کے علاوہ ہندوستانی کپڑے پر 70 اور 80% چنگی لگائی گئی جس سے اس کی کھپت بالکل بند ہونے لگی۔ اس پر ہندوستانی تاجروں نے فریاد کی اور اپنی عرض داشت لندن بھیجی کہ جس طرح برطانوی مال بغیر محصول اتارا جاتا ہے اسی طرح ہمیں بھی رعایت دی جائے، مگر نکار خانے میں طوطی کی صدا کون سنتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صنعت بالکل تباہ ہو گئی اور ساتھ ہی تجارت بھی غارت ہو گئی۔ بنگال کا کپڑا بننے والوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ صرف انگریزوں کی فیکٹریوں میں کام کریں۔ ولیم بورڈس لکھتا ہے کہ غریب ہندوستانی دستکاروں اور کاریگروں پر ایسے مظالم توڑے گئے جن کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ غریب کمپنی کے غلام بنا دیے گئے۔ جرمانے وغیرہ، جبری معاہدے اور بیت زنی کی سزا نے نور باپوں کی نسل معدوم کر دی۔ نور باپ جب کمپنی کے سخت اور جابرانہ معاہدے منظور کرنے سے انکار کرتے تو کمپنی کے ایجنٹ ان کا سامان نیلام کر دیتے اور قیمت ضبط کر لیتے۔ دوستو باریک ریشم کاٹنے والوں پر بھی یہی ظلم کیا جاتا۔ ایسی مثالیں بکثرت موجود ہیں کہ لوگوں کے انگوٹھے اس لیے کاٹ دیے گئے کہ وہ مرین دھاگا نہ بنا سکیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا یہ جیمز ٹیلر کی زبانی سنیے۔ صنعت تحفت اور تجارت کے تنزل کا قدرتی نتیجہ یہ ہوا کہ ڈھاکہ کی آبادی تقریباً برباد ہو گئی۔ 1800 میں 2 لاکھ تھی اور اب یعنی 1838 میں صرف 17,000 رہ گئی۔ جتنی تیزی سے آبادی گھٹی اس سے کہیں زیادہ سرعت سے افلاس بڑھ گیا۔ 1770 میں بنگال و بہار میں ہولناک قحط پڑا جس کی بدولت 1/3 آبادی بھوک سے تڑپ کر فنا ہو گئی۔ بارش کی کمی سے فصل بگڑنا نئی بات نہ تھی، مگر کاشتکار عام طور پر خوشحال ہوتے تھے اور اناج کے اتنے ذخیرے موجود رہتے تھے کہ 1-2 فصلوں کی خرابی مہلک نہ ہوتی۔ لیکن اب صرف 1 سال کی بارش کی کمی سے خوفناک قحط پڑ گیا اور سب سے زیادہ مصیبت زرخیز ہونے کے باوجود انہی علاقوں پر آئی جو چند سال سے انگریزی چنگل میں تھے۔ مگر کمپنی کے ملازموں نے انسانی ناشوں کے اوپر کھڑے ہو کر محصول اور مالیہ کا مطالبہ کیا۔ بربریت کی تاریخ میں اس سے زیادہ خون چکا حوادث کا ملنا امر محال ہے۔ کمپنی کے فلک بوز گوداموں کے سائے میں لوگ دانے دانے کو تڑپ کر مر گئے، لیکن کمپنی نے گوداموں کو بدستور مقفل کیے رکھا۔ اس قحط سالی کی بدولت مدت تک یہ علاقہ ویران رہا۔ چنانچہ قحط کے تقریباً 20 سال بعد کارنوالیس نے بنگال کی نسبت لکھا، یہ ملک آج کل درندوں کا مسکن اور غیر آباد جنگل رہ گیا ہے۔ دوستو اسی طرح جب برطانوی مصنوعات ملک کی بازاروں میں چھا گئیں، ہندوستانی صنعت بالکل تباہ ہو گئی تو یہ حالت ہوئی کہ یہ بدنصیب ملک صرف خام اشیاء کی منڈی بن گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کاریگر اور دستکار طبقہ بالکل تباہ و برباد ہو کر رہ گیا۔ اس سلسلے میں لارڈ ولیم بینٹک نے کورٹ آف ڈائریکٹرز کو لکھا، ان کی بدحالی کی مثال تجارت کی تاریخ میں مشکل سے مل سکے گی۔ دوستو امید ہے یہ قسط آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ قسط آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔
ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔